السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. این 240 میں ہونے والا ضمنی انتخاب جس نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے بارے میں وضاحت کر دی ہے، اس وقت نہ صرف عوام کے درمیان بلکہ بہت سے معاملات کھل کر سامنے آ چکے ہیں. این 240 جو 5,30,000 کی آبادی پر مشتمل یہ ایک حلقہ تھا، جو کہ 5,30,000 صرف ووٹرز تھے اور ان کے ساتھ ایک بڑی آبادی یہاں پر موجود ہے. لانڈھی اور کورنگی کا یہ علاقہ ہے. یہاں پر پڑنے والے مجموعی ووٹ جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام آزاد امیدواروں کو جو ووٹ پڑے ہیں، کل ملا کر 44,000 کے قریب ووٹ پڑے ہیں، جن میں سے لگ بھگ 400 کے قریب ووٹ مسترد بھی ہوئے ہیں. اس طریقے سے کوئی کہتے ہیں کہ 33,000 اور کچھ ووٹ جو ہیں وہ یہاں پر کاؤنٹ ہو سکے تھے. جبکہ اس تمام صورتحال میں جہاں ایک بڑے پیمانے پر ووٹرز موجود ہوں، اتنا بڑا حلقہ ہو اور اس میں صرف اور صرف جو جیتنے والا امیدوار ہے اس کے اور رنر اپ کے درمیان جو ہے وہ صرف 65 ووٹس کا فرق رہا، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ جس کی یہ نشست تھی اور خالی ہونے والی اس نشست پر متحدہ قومی موومنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ بآسانی وہ اس جگہ سے جیت سکے گی، لیکن ٹی ایل پی نے ٹف ٹائم دیا اور وہ بھی 10,000 سے زائد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے. اس طریقے سے صرف 65 ووٹوں کے فرق کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار محمد ابو بکر کامیاب قرار پائے. اسی طریقے سے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم حقیقی ہے، ان کے 8,000 کے لگ بھگ، جبکہ پی ایس پی کے ووٹ جو ہیں وہ 4,000 کے آس پاس ووٹ پڑے تھے. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی 5,000 کے قریب ووٹ وہاں سے ملے ہیں. اس تمام صورتحال میں سب سے اہم اس وقت جو ووٹ تھا وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے تھا، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ بآسانی وہاں سے جیت سکتے ہیں، کیونکہ اس حلقے سے متحدہ قومی موومنٹ ہی ہمیشہ کامیاب رہی ہے اور بھاری مارجن سے وہاں سے جیتی ہے. وہاں کی عوام نے ایسا لگتا ہے کہ بائیکاٹ کر دیا ہے انتخابی عمل کا، اور کوئی بھی باہر نہیں نکلا کہ جب 5,30,000 کے اوپر صرف 40,000 کے آس پاس جو ووٹس ہیں وہی پڑے ہوں، اور اس میں بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہ نا امیدی کے ساتھ ووٹ ڈال رہے ہوں. کیا وجوہات رہیں کہ وہاں کے حلقے کے عوام نہیں نکلے؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ کیا اپنے تمام پالیسیز کے ساتھ کچھ عوام کے اندر مقبولیت کھوتی جا رہی ہے؟ کیا اس کے جو دیگر اقدامات ہیں جس کی وجہ سے وہ متاثر نظر آ رہی ہے، یا پھر متحدہ قومی موومنٹ اپنی ڈگر سے ہٹ چکی ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم ایک تحریک تھی جو سیاست کے اندر آئی، اور سیاست میں آنے کے بعد وہ اپنی تحریکی معاملات سے کافی دور اس وقت نظر آ رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ ایک وقت ایسا تھا کہ جو عوام سوچتی تھی وہ ایم کیو ایم بولتی تھی، لیکن اب عوام جو سوچ رہی ہوتی ہے وہ ایم کیو ایم بہت عرصے بعد صرف کہتی ہوئی نظر آتی ہے اور کہتی ہوئی نکل جاتی ہے. عملی اقدامات ویسے نظر نہیں آ رہے. متحدہ قومی موومنٹ کو اپنی پالیسیز پر غور کرنا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے عام انتخابات میں اس طرح کے واقعات سے بچ سکے. ضمنی انتخاب کے علاوہ بلدیاتی انتخابات بھی ہونے والے ہیں، اس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کہاں کھڑی ہوگی اس کے حوالے سے بھی سوچنا ہوگا، اور ابھی سے سوچنا ہوگا. این 240 کے اس حلقے کو اپنے حوالے سے ایک رزلٹ ایسا بنانا ہوگا جہاں پر سوچ و بچار پہ عمل کرنا ہوگا. چاہے وہ تینوں ڈاکٹرز، چاہے ان میں ڈاکٹر عشرت العباد خان ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار ہوں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہوں، انہیں کوئی نہ کوئی اس مرض کے حوالے سے دوا تجویز کرنا ہوگی تاکہ اپنی جماعت کو بچا سکیں. ورنہ پھر اس وقت جو صورتحال ہے وہ سارا پاکستان دیکھ رہا تھا کہ کبھی ٹی ایل پی آ گئی اور کبھی ایم کیو ایم. نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم جیت پائے گی. آخری لمحات میں ہی ایم کیو ایم جیتی ہے. تو اس وقت تحفظات ٹی ایل پی کو بھی اس حوالے سے رہے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات بھی ہیں. کیا پیپلز پارٹی کو جو 5,000 کے لگ بھگ ووٹ پڑے ہیں اس کے بعد وہ شہر کراچی میں کام کروائے گی، یا وہ سمجھے گی کہ جناب کراچی میں اب کام کرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ اس طرح سے ہمیں ووٹ پڑا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اس وقت جو معاشی صورتحال رہی ہے، اس معاشی صورتحال کے اندر بھی جو مفتاح اسماعیل صاحب جیسے ہی ٹی وی پر آتے ہیں لوگ ٹی وی بند کر کے پیٹرول بھروانے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہوں. جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتوں میں بار بار اضافہ کیا گیا ہے، مفتاح اسماعیل کے آتے ہی لوگ ڈرنے لگ گئے ہیں. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں عبدالنبی بروہی صاحب. جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور جانیں گے کہ مفتاح اسماعیل کے آتے ہی جو ہے لوگ گھبرا کیوں رہے ہیں. اور سمد بروہی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سمد صاحب
رزلٹ آپ نے دیکھا 5000 ووٹ حاصل کیے ضمنی انتخاب میں. کیا پیپلز پارٹی کراچی میں کام کرے گی کہ نہیں؟ اور راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں, مستقل اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ آتے رہے کہتے رہے کہ اس تمام صورتحال میں انتہائی سخت دھاندلی کی گئی ہے ورنہ وہ یقیناً کامیابی حاصل کر لیتے. کیا واقعی اس میں بھی کوئی صداقت تھی؟ کیونکہ تقریباً 5ویں نمبر پہ تو پی ایس پی آئی ہے, تو کیا پی ایس پی جو ہے اگر دوسرے نمبر پہ آتی تو شاید کہ یہ بات جسٹی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. عبدالنبی بروئی صاحب کیا کہیں گے؟ مفتی اسماعیل صاحب جیسی بار بار آتے ہیں لوگ جو ہے وہ تو ڈر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی شکریہ. دیکھو ملک کا حالات جو ہے نا سلیکٹڈ خان نے ایسا کیا تھا کہ مجبوراً اس گورنمنٹ میں جو ہے نا مسلم لیگ نون ملک بچانے کے لیے جو ہے نا قبول کیا, اور اللہ کی فضل و کرم سے یہ 2-3 مہینے کا کہانی ہے. اور میں آج آپ 2-3 مہینے کی کیا کہانی ہے حکومت کی؟ نہیں, حکومت کی نہیں ہے, یہ مہنگائی کی. انشاءاللہ 2 مہینہ بعد آپ کو وہی پٹرول 110-120 روپے میں جو ہے نا, میں دعوے سے کرتا ہوں 2 مہینے کے بعد پٹرول 110-120 اس سے زیادہ جو ہے نا وہ چلیں اس دعوے پہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 130-135 تک چلا گیا تھا. میاں صاحب نے 75 پہ لایا. اب یہ آئی ایم ایف سے اس نے جو شرائط کیے تھے اور جو اس میں اس کی لکھت جو ہے نا تمام قوم کو جو ہے نا ان کے سامنے آ گئے, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ شرط ان کی جو ہے نا جو پی ٹی آئی نے کر کے گئے تھے ان کو ہم پورا کریں گے. اور اللہ کی فضل و کرم سے عید کے بعد مہنگائی بھی کم ہوگا اور ڈالر بھی جو ہے نا نیچے جائیں گے انشاءاللہ. پاکستانی روپیہ مضبوط ہوگا, اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. چلیں اب نون لیگ کہہ رہی ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے, اور قربانی سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام قربانی دے رہی ہے وہ قربانی دینا بند ہو جائے. عوام قربانی دیکھو, عوام نے 3-4 سال سے عمران خان نے عوام کے اوپر جو ظلم کیا ان کو تجربہ نہیں تھا. جس طریقے سے اس نے ملک کو چلایا ان کے پاس کوئی جو ہے نا ویژن نہیں تھا ملک چلانے کا, ان کے پاس تجربہ نہیں تھا. بس وہ 2 بات کرتے تھے, یہ چور ہے, یہ چوروں کو ہم پکڑیں گے, اس کو اندر کریں گے. اسماعیل صاحب نے تجربہ دکھاتے ہوئے 3 دفعہ جو ہے وہ بڑی بڑی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی ہیں. اچھا سمد بروئی صاحب کی طرف آؤں گا. سمد بروئی صاحب آپ سے اس وقت جو ضمنی الیکشن ہے اس کے حوالے سے ضرور بات کرنی ہے. جناب پیپلز پارٹی اس وقت یعنی کہ 2nd یا 3rd پہ نظر نہیں آئی ہے, وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر آپ کا مشکور کہ آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں اگر بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کبھی ہلکا رہا نہیں. بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید لانڈی کورنگی میں کبھی الیکشن لڑنے دیا نہیں گیا. اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے کنٹیسٹ کیا اور ہمیں یہاں سے ووٹ پڑے 7000. تو اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ضمنی الیکشن میں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ یہ مقابلہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے. ایک پارٹی جس نے 30,000 ووٹ جہاں حاصل کر رکھا تھا وہ پارٹی میدان سے بھاگ گیا, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے, پیپلز پارٹی کی تنظیم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس الیکشن میں جائیں گے, ہار جیت سے بالاتر ہو کر جائیں گے کہ ہمارا جو ووٹ 7,000 ہمیں ملا ہے ہم ان کو تو قابو کرنے جائیں. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ٹائم 7 اور آج 5, جنہوں نے 60 لیا تھا آج وہ 10 لے کر جیتے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے 7 لیا تھا تو آج 5,000 ووٹ اپنا ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کے اعتبار سے ہم نے جو 7,000 ووٹ لیے تھے آج اس سے ہم زیادہ ووٹوں پر کھڑے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علاقہ نہیں رہا, لیکن جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے کینٹونمنٹ ایریاز سے, وہاں پر بھی آپ کا وہ حلقے نہیں رہے تھے جہاں سے آپ جیت گئے, تو وہ کیسی سیٹنگ تھی؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن اور جنرل الیکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کی یہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ الیکشن ہے, اور لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اکثر آپ کو زیادہ شخصیات کی بنیاد پر ووٹ زیادہ ملتے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹونمنٹس کے اندر اس لیے زیادہ ووٹ ملے کہ ہمارے جو امیدواروں کا چناؤ تھا وہ بہت بہترین تھا. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وہاں کے ایک بالکل لوکل شخص کو اٹھا کر ٹکٹ دیا تاکہ وہ ان لوگوں کا نمائندہ ہے. نہیں, انتخاب بہترین تھا. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ ہمارا سیٹ نہیں ہے, جن کا مقابلہ جن سے ہے ان کا مقابلہ ان سے ہوگا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کیمپین پوری چلائی, وہ بھی صحیح مقابلہ کر نہ پائے. چلیں راجہ صاحب, ایک مجھے اس بات پہ ایک یہاں بات کرنی ہے کہ اس رزلٹ پر, اس عدم بے توجہی پر عوام کی ہماری قیادت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ عوام نے بائیکاٹ کیا تھا اس الیکشن کا, جس طرح سے ساری صورتحال رہی. راجہ راشد علی صاحب, پی ایس پی تو بڑے دعوے کری تھی, خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اب ہم جیت جائیں گے, اور آپ نے اپنے ایک اہم امیدوار کو یہاں پہ اتارا تھا. وہ اہم امیدوار بھی 5ویں پوزیشن پہ جا رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جہاں تک جو 2018 کا جنرل الیکشن تھا اس میں آلموسٹ 6000 ووٹ جو ہے پی ایس پی نے یہاں سے سیکیور کیے تھے, اور 61,000 جو ایم کے ایم جو وننگ کینڈیڈیٹ تھا اقبال بھائی جو جیتے تھے 61,000, اور اس وقت جو ٹرن آؤٹ تھا ووٹ کا آل اوور وہ 45% ٹرن آؤٹ پورے جو کنسیکوینسی کا لانڈی 89 سے لے کے کرنگی 2.5 نمبر تک کی یہ جو کنسیکوینسی آپ نے جیسے کہا کہ یہ 5,29,000 جی جی رجسٹرڈ ووٹر ہیں. تو ابھی ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر 5,29,855 جی 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 اگر اس کی آپ ایوریج نکالیں کہ اب اس دفعہ جو ہمیں ووٹ پڑے ہیں وہ ہیں 4,798 ووٹ جو ہیں اس دفعہ پی ایس پی نے سیکیور کیے ہیں, اور وہ کون سا ٹرن آؤٹ تھا 8% یا 9% ٹرن آؤٹ کے اندر یہ جو ووٹ ہمیں پڑے ہیں. تو ایوریج نکالیں تو ہم جو ہے نا ہماری جو پرفارمنس ہے اس کنسٹیٹوئنسی کے اندر وہ ڈبل ہوئی ہے, کہ آپ وہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ 45% ٹرن آؤٹ, اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنے ووٹ جو ہیں ہمیں پڑ رہے ہیں 6,000, اور یہ 9% 8% کے اندر ہمیں نیئر اباؤٹ 55,000 جو ہے 5,000 ہمیں ووٹ پڑے. ایک تو یہ بات مطمئن ہے کہ چلیں آپ دیکھیں پولیٹیکلی چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کے یہی سے کنٹینیو کر لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.